فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے،
پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے، اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، دماغ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں، بہت محدود ہے نا۔ شیر کو بھوک لگے گی، ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا۔ فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے، وہ یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے، کبھی کس کے کھا رہا ہے کبھی کسے کھا رہا ہے، لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا، غفار صاحب کا، وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے، نا 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 نا، یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں، بعض دفعہ تو ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا، ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ، ہرن کو تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو، لاغر ہو جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو، جمشید صاحب کا۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ، وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں، میرا تو 4 بوٹیاں 8-10 بوٹیاں کھا کے چانپے وانپے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں آ کے، میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے، گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سارے انجوائے کرتے ہیں۔ محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار، محنت میری ہے، پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے یار؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن دیکھو شیر ہفتے میں 1-8 دن کھاتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں، افریقہ کے جنگل میں، رپورٹ نہیں پیش کر رہا، مشاہدے کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم نے کیمپنگ کی ایک جنگل میں اور اس میں شیر اور اس کی شیرنیوں کو دیکھا ہم نے کہ پورا پریوار، پورا خاندان شیر کا روزانہ جاب کے لیے صبح نکلتا ہے، شام کو بے روزگار واپس لوٹتا ہے۔ 1 ہفتے تک اس کو جاب بولو نہیں ملی۔ تو جنگل میں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں، یہ زیمبیا کے جنگل کی بات کر رہا ہوں، ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں کہ ادھر شیر کو کوئی ملی ہے جاب اچھی، تو فوراً ہمارے جو گائیڈ تھا نا وہ جیپ بھگا کے ہمیں ادھر لے گیا کہ اب شیر کے پاس کوئی اچھی ویکینسی آئی ہے اور اس کی بھی دال روٹی کا انتظام ہو گیا ہے۔ 4-5 دنوں سے وہ بھوکا اپنے پورے خاندان کے ساتھ۔ ہم لوگ پہنچ گئے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب ہم نے وہیں پڑھی شیر کی لوکیشن پہ پہنچ کے، کیمرے میں نے آن کر لیے اپنے موبائل کا کیمرہ کہ اب اس کی میں ویڈیو بناؤں گا، دیکھتا ہوں کہ بھئی شیر کے ساتھ ہوں گی 5-6 شیرنیاں، 2-4 8-10 اس کے بچے، پورا خاندان تھا۔ یہ تو شکر ہے شیر فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہوا، ورنہ شیر بھی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے پال رہا ہوتا۔ جیسے ہمارا سیکولر لبرل طبقے کا جو بڑھاپا ہے نا، وہ کس کے ساتھ پاس ہوتا ہے؟
آپ لوگ کو تو یہ جملہ سن سن کے تکلیف ہوتی ہے، مفتی صاحب ہر 4 دن بعد فیملی پلاننگ والوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور ان کی اپنے نظریات کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے مسلم سوسائٹی کا کیسا بیڑا غرق ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے میں جب ان کے خلاف بولتا ہوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے میری بات کے وزن کا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ جیسے میں ہر تھوڑے دن بعد عاملوں کو رگڑنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ کو تو ہوتا ہے یار کیا عامل لگا کر، عاملوں کو پتا ہے کہ یار یہ مفتی بالکل صحیح کر رہا ہے۔ عامل کہتے ہیں یار فراڈی تو ہم ہیں، دنیا کو بیوقوف تو ہم بنا رہے ہیں، تو یہ مفتی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، جتنا پڑ گیا اس کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ عاملوں کو پتا ہے کہ ہمارا فراڈ اس مفتی کے بیانات سے بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے عاملوں کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے۔ نہیں آ رہی میرے خیال، رہنے دو، بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا، سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے، پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے۔ اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی، پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی، اور ان 3 مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں۔ جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں
کہ आओ रमजान का एक पैकेज है जिसमें गुनाहगारों को तौबा की तौफीक मिलती है, पूरे साल कुछ नहीं किया तो कुछ रमजान में कर लो, पूरे साल मस्जिद में इबादत की तौफीक नहीं मिली तो चलो उम्रा की आज तुम्हें तौफीक मिली, मस्जिद हराम में इबादत कर लो, यहां तो मैं 1 पर 1 लाख तुम्हें दूंगा। तो ये जो अल्लाह की तरफ से पैकेज हमें मिलते हैं, ये अल्लाह के फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए, कि हम जैसे नालायक शायद सवाब का सुन के कि भाई एक एक नेकी का सवाब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है, तो जैसे मार्केटों में गरीब आदमी भी वो उस जो है पैकेज की वजह से खरीदारी के लिए पहुंच जाता है, तो इसी तरह जो भी आखिरत की लालच रखने वाले लोग हैं, अगरचे वो गुनहगार हैं, लेकिन इस पैकेज से फायदा उठाने का अल्लाह उनको मौका देता है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब आओ, मेरी तरफ से सेल लगी हुई है, मेरी तरफ से एक एक नेकी पे लाखों नेकियां दी जा रही हैं, आओ मेरी तरफ और इस बहाने कुछ इबादत कर लो। तो अक्लमंद लोग अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं, अल्लाह की तरफ से पेश करदा इस ऑफर से और अल्लाह की इस रहमत से फायदा उठाते हैं। तो वो रहमत क्या है? कुरान ने उस रहमत को बयान किया कि ये जो लैलतुल कदर की रात है, ये अल्लाह की तरफ से इतना बेहतरीन पैकेज है कि कुरान खुद इसका तस्करा करता है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कि किसी ने 1000 महीने इबादत की, जो तकरीबन 83 साल बनते हैं, तो 83 साल की इबादत का अजर एक तरफ और इस एक रात की इबादत का अजर एक तरफ। आप बताइए कितना बेहतरीन अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह की रहमत का मामला है और अल्लाह की तरफ से ये कितना बेहतरीन पैकेज है। तो इतना ज्यादा उसमें सवाब, और अल्लाह ने बताया कि ऐसी बरकत वाली रात है, 2 जगह कुरान ने इसका तस्करा किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल किया और ये बरकत वाली रात है। एक जगह कुरान कह रहा है बरकत वाली रात, एक जगह कुरान कह रहा है कदर व मंजिलत वाली रात, और दोनों जगह कुरान कह रहा है कि हमने इस रात की सिलेक्शन की है कुरान को नाजिल करने के लिए। तो एक फजीलत तो इस रात की ये है कि इसमें इबादत का अजर हजारों गुना बढ़ जाता है। आप 83 साल मुसलसल इबादत करते रहें और इस एक रात में आप इबादत करें, तो अल्लाह की रहमत है कि उस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही महरूमी की बात है कि कोई शख्स इस रात को सोते में गुजार दे। और उलमा ने ये बयान किया है कि जो भी फजीलत वाले दिन या फजीलत वाली रातें होती हैं, उनमें जैसे इबादत का सवाब बढ़ जाता है, गुनाह का अजाब भी उसी हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मस्जिद हराम के बारे में हदीस में आता है कि एक नमाज 1 लाख के बराबर, लेकिन कुरान क्या कहता है? वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। मस्जिद हराम में जुल्म और गुनाह का कोई भी मासियत जो है, गुनाह है, उसका अजाब भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि मस्जिद हराम में एक जुर्म वो 1 लाख जुर्मों के बराबर है, मस्जिद हराम में एक चोरी 1 लाख चोरियों के बराबर है, मस्जिद हराम में एक झूठ 1 लाख दफा झूठ बोलने के बराबर है। वो सिर्फ नेकी का सवाब नहीं बढ़ता, गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है। इसी तरह उलमा कहते हैं कि रमजान में जैसे नेकी का सवाब कई गुना बढ़ता है, गुनाह का अजाब भी कई गुना बढ़ता है। जैसे मस्जिद में नेकी का सवाब बढ़ गया, मस्जिद में अगर आप जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अजाब भी बढ़ेगा कि अल्लाह के घर में तुम गलत कैसे कर रहे हो। तो इसी तरह याद रखिए कि लैलतुल कदर में 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग जो इबादत करके इस रात को कीमती बनाते हैं और 83 साल की इबादत अपने खाते में, अपने अमाल नामे में डाल लेते हैं। एक वो लोग हैं जो महरूम होते हैं, पूरी रात सोते रहते हैं, लेकिन वो भी खुशकिस्मत हैं कि चलो ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, फजर की जमात से पढ़ी, किसी दर्जे में उनको भी सवाब मिल गया, तरावी की कुछ रकतें पढ़ ली जितनी अल्लाह ने तौफीक दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रात को बहुत हद तक जाया कर दिया, लेकिन खसारे वाला काम इन्होंने नहीं किया। खसारे वाले वो लोग हैं जो इस रात में भी गुनाह नहीं छोड़ते, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं और ईशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, गुनाह कर रहे हैं, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, तो ये बदबख्त लोग हैं। तो खूब याद रखिए कि लैलतुल कदर में जैसे इबादत का सवाब बढ़ता है, ऐसे ही गुनाह का अजाब भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हिकमत है, उलमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीनी तौर पर लैलतुल कदर की रात मुतय्यन करके नहीं बताई। आपने ये फरमाया कि ताख रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो, वो रात स्पेसिफिक मुतय्यन नहीं की। उसमें यही हिकमत उलमा बयान करते हैं कि अगर वो रात मुतय्यन कर दी जाती
اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, تو نے آج گناہ کیسے کیا, تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا, تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا, بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا, تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی, اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا, اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے, تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا, بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو. تو اس لالچ میں, اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا, تمام طاق راتوں میں 21ویں میں 23 میں 25 میں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات, تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے. تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا, لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی, اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے. امکان ہے کہ مل جائے, امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے. تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی